ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رونق اسٹیج، علماء ذوی الاحترام، بالخصوص شہزادے خطیب البراہین، حبیب العلماء، کرم نواز، عزت مآب، پیر طریقت علامہ حبیب الرحمن صاحب قبلہ، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ پاکیزہ بز اور بارونق محفل جسے آپ سب نے جذبہ، اخلاص اور لگن کے ساتھ سجایا ہے، اپنے مستقبل کو روشن اور تابناک کرنے کے لیے آپ نے ایک پاکیزہ قدم اٹھایا ہے. ادارے کی سنگ بنیاد کے موقع پر جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد ہوا ہے، اور آپ سب کی کوششوں کی بدولت علماء کرام کا ایک نورانی قافلہ آپ کی آبادی میں جلوہ فگن ہے. رب تعالی اپنے حبیب پاک کے طفیل آپ سب کی کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور مستقبل کے عزائم اور ارادوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے پیشتر آپ نے کافی دیر تک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کی دنیا کو منور کیا. عزیز گرامی حافظ و قاری ضمیر الحسن صاحب کا خطاب بھی آپ نے سنا. ابھی میرے بعد حضرت حبیب العلماء کی پیاری پیاری نصیحتیں بھی آپ سماعت فرمائیں. محب مخلص حضرت حافظ و قاری ماجد علی صاحب کی نگرانی اور قیادت میں یہ قافلہ شوق منزل کی طرف رواں دواں ہے. رب تعالی ان کی حفاظت فرمائے. آمین. کچھ دیر کے لیے میں آپ کے درمیان ہوں. موقع کی مناسبت سے علم کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، مگر آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، سروری کائنات، فخر موجودات، معلم کائنات، رحمت عالم، نور مجسم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین۔ رفیقان محترم، آج آپ حضرات نے صرف اپنے ہی لیے نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کی ترقی کا بھی سامان فراہم کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے ممتاز العلوم ادارے کی بنیاد رکھی ہے۔ بظاہر یہ ایک ادارے کی بنیاد ہے، مگر حقیقت میں آنے والی نسلوں کی ترقی کی بنیاد ہے۔ بے شک ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ کے دروِ بود قیل و قال محمد۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ مسجد، مدرسہ اور خانقاہ کتنی پاکیزہ اور پیاری جگہ ہے جس میں اللہ و رسول کی باتیں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں۔ ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں کے درمیان علم کی اہمیت ہے کہ نہیں ہے۔ دنیا کا ہر شخص علم کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت کا معترف اور قائل ہے۔ قرآن پاک نے بے شمار جگہوں پر علم اور اہل علم کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو سب سے پہلی وحی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم خدا کا سب سے پہلا جو پیغام لے کر حاضر ہوتے ہیں، قرآن پاک میں چمکتی ہوئی وہ آیت کریمہ آپ بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خدا کا سب سے پہلا جو پیغام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خدا کا جو سب سے پہلا پیغام پہنچایا وہ ہے اقرا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، پڑھو۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی آیت کریمہ ہے اقرا، پڑھو۔ یہ سب سے پہلا پیغام حضرت جبریل کے ذریعہ رسول پاک تک پہنچایا گیا۔ گویا اسلام کی بنیاد ہی پڑھنے اور پڑھانے پر رکھی گئی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ آدمی کو جب تک کسی چیز کا علم نہیں ہوگا اس کی عظمت اور قدر و منزلت دل میں آ ہی نہیں سکتی ہے۔ اس کو مثال سے آپ یوں سمجھیں، آپ کے شہر کا حاکم، ڈی ایم آپ کے محلے میں آ جائے اور آپ میں سے کوئی اسے نہ پہچانتا ہو تو وہ آئے گا اور چلا جائے گا، نہ اس کے لیے آپ کوئی اہتمام کریں گے، نہ اس کی تعظیم کے لیے آپ کھڑے ہوں گے، نہ اس کو سلامی داغیں گے، اس لیے کہ آپ اس کو پہچانتے نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ نے کبھی اس کو پہچان لیا ہے اور ڈی ایم کیا ہوتا ہے اسے جان لیا ہے، اب اگر وہ آپ کے محلے میں آئے تو پھر آپ کے ملنے کا انداز الگ ہوگا۔ کیا بات ہے، بہت آپ اس کی تعظیم کے لیے بیٹھے نہیں رہیں گے بلکہ کھڑے ہو جائیں گے، کرسیوں کا اہتمام کریں گے۔ معلوم یہ ہوا
کہ جب تک کسی کی قدر و منزلت اور کسی کا درجہ آپ نہیں جانیں گے آپ کے دل میں اس کی تعظیم کا جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ چاہا کہ میری معرفت ہو۔ حدیث پاک ہے، حدیث قدسی میں فرمایا گیا ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، کنت کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، تو میں نے یہ چاہا کہ میری پہچان ہو، تو اے محمد میں نے تجھے اپنی پہچان بنا کر پیدا کیا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اللہ نے 1,00,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام دنیا میں بھیجے، اسی لیے تاکہ لوگوں کو خدا کی معرفت اور پہچان حاصل ہو جائے۔ اس لیے کہ جس کو خدا کی معرفت اور پہچان نہیں ہوگی وہ خدا کی قدر و قیمت اور خدا کی تعظیم نہیں سمجھ سکتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک نہیں بے شمار جگہوں پر یہ فرمایا گیا کہ جو خدا کی قدر نہیں کرتے ہیں، خدا کی عظمت جن کے دلوں میں نہیں ہے، جو خدا کی تعظیم نہیں کرتے ہیں، جو خدا کا اعتراف نہیں کرتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ان کو علم نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ ان کو معرفت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کسی کی معرفت نہیں ہوگی اس وقت تک دل میں اس کی تعظیم اور اس کا احترام نہیں پیدا ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا جا رہا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے ہیں یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ جن کے پاس علم نہیں ہے انہیں اللہ رسول کی پہچان نہیں ہے۔ اللہ نے نبی کو بھیجا اپنی پہچان کے لیے، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا، اے میرے محبوب خلقت الخلق لِأُعَرِّفَهُمْ مَكَانَتَكَ وَمَنزِلَتَكَ عِنْدِي، اے میرے رسول میں نے کائنات کو پیدا کیا، مخلوق کو پیدا کیا، لِأُعَرِّفَهُمْ تاکہ میں انہیں بتاؤں، انہیں پہچان کراؤں، کس چیز کی؟ مکانتک و منزلتک عندی، کہ میری بارگاہ میں تمہارا رتبہ کیا ہے، ماشاءاللہ میری بارگاہ میں تیرا درجہ کیا ہے۔ لولا کا ما خلقت الدنیا، اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں دنیا ہی کو نہیں پیدا کرتا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے کلمات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے خدا نے نبیوں کو بھیجا تاکہ نبی خدا کی پہچان کرائیں، نبی خدا کی معرفت کرائیں، اور اللہ نے پوری کائنات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ دنیا معرفت مصطفیٰ حاصل کرے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ خدا نے نبیوں کو بھیجا تاکہ وہ نبی خدا کی پہچان کرائیں، اور پوری کائنات کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ پوری کائنات مصطفیٰ کی عظمت جان لے، نبی کا درجہ پہچان لے۔ اب جن کے پاس علم آیا انہوں نے خدا کی معرفت حاصل کی، اور جن کے پاس علم نہیں آیا انہوں نے خدا کی معرفت اور نبی کا درجہ نہیں جانا۔ آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ آخر آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ فلاں نبی کی عظمت جانتا ہے، نبی کی قدر و منزلت کو پہچانتا ہے، اور فلاں نہیں پہچانتا ہے؟ تو یہ کام بہت آسان ہے۔ ابھی میں نے سمجھایا کہ اگر ڈی ایم کی معرفت آپ کو ہوگی تو آپ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور اگر اس کی معرفت آپ کو نہیں ہوگی تو وہ آئے گا اور چلا جائے گا۔ جو نبی کی تعظیم دل و جان سے کرتا ہے سمجھ جاؤ کہ اس کو نبی کی معرفت حاصل ہے۔ جس کے دل میں نبی کی عظمت ہے سمجھ جاؤ کہ اس کو نبی کی معرفت حاصل ہو گئی ہے، اور جس کے دل میں اللہ و رسول کی قدر و منزلت نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو معرفت ہی نہیں حاصل ہوئی ہے۔ یہ پہلا درجہ ہے۔ اگر آدمی نے اپنے خالق کو نہیں پہچانا، آدمی نے اپنے مالک کو نہیں پہچانا،
آدمی نے اپنے پروردگار کو نہیں پہچانا تو پھر وہ جانور سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے انہم کل انعام بل ہم اضل سبیلا، جن کو خدا کی پہچان نہیں حاصل ہے، جنہیں رسول پاک کا درجہ نہیں معلوم ہے، جو خدا کا علم نہیں رکھتے ہیں، جو خدا کی قدر نہیں جانتے ہیں، انہم کل انعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اس لیے کہ آپ اگر اس کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہوں تو دوشنبہ کی شام کو مہداول چوراہے پر چلے جائیے۔ ہر دوشنبہ کی شام کو آپ دیکھتے ہوں گے وہاں پہ بیل گاڑی والے اپنی گاڑیاں لگا کر کے بیٹھے رہتے ہیں، اور جب رات ہوتی ہے کھا پی کر کے عمر ڈوبھا کی طرف رخصت ہو جاتے ہیں۔ وہ گاڑی پر بیٹھ جاتے ہیں اور بیل کو وہ ایک راستے پر لگا دیتے ہیں، وہ بیل اپنے مالک کے اشارے کے مطابق چلتا رہتا ہے اور اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ جانور یہ سمجھتا ہے کہ میرے مالک نے مجھے کس راستے پر لگایا ہے، وہ جانتا ہے کہ مجھے کدھر جانا ہے۔ اگر وہ لگام ڈھیلی کرتا ہے تو بھی وہ بیل سمجھ جاتا ہے کہ مجھے اب کیا کرنا ہے۔ کسان کھیت میں کسانی کرنے کے لیے جانور لے کر کے جاتا ہے، ایک جانور کو آہستہ سے مارتا ہے، وہ اپنی حرکت تیز کر دیتا ہے، ایک جانور کو اشارہ کرتا ہے، وہ فوراً رخ موڑ دیتا ہے۔ جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے، اس کے حکم کی فرما برداری کرتا ہے۔ جو اللہ کو نہ پہچانے وہ اس جانور سے بھی بدتر ہے۔ انسان ہو کر کے اگر اسے خدا کی معرفت نہ حاصل ہو، انہم کالانعام بل ہم اضل سبیلا، وہ جانور ہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر۔ اے ایمان والو، تم اپنی قسمت پر ناز کرو کہ مصطفیٰ جان رحمت نے تمہیں علم کی نعمت دے کر کے خدا کی بھی معرفت کرائی ہے اور اپنی عظمت بھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ممتاز الفقہاء، نعرہ تکبیر۔ اللہ کی وہ نعمت ہے جس نعمت کے ذریعہ حضرت آدم کی فضیلت بتائی گئی۔ آپ ذرا غور تو کریں، آپ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، سلیقے سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے چہرے کا جغرافیہ کتنا حسین اللہ نے بنایا ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں بنایا ہے۔ یہ آپ کا ہونٹ، یا آپ کی آنکھ، یا آپ کا رخسار، یا آپ کی ناک، یا آپ کا کان، یا آپ کی تھوڑی، جس طرح سے سیٹ کی گئی ہے، اگر یہ جغرافیہ بدل جائے تو انسان کیسا لگے گا؟ یہ ہونٹ اگر یہ تھوڑی کے نیچے آ جائے انسان کیسا لگے گا؟ ناک کے 2 سوراخ ہیں، اگر ایک ہی سوراخ ہو جائے تو انسان کیسا لگے گا؟ اور اگر اس کی آنکھ کو پیشانی پہ سیٹ کر دیا جائے تو انسان کیسا لگے گا؟ کان کو بجائے یہاں رکھنے کے اگر رخسار پہ رکھ دیا جائے تو انسان کیسا لگے گا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، قرآن ارشاد فرماتا ہے اے انسان بلا شبہ ہم نے تمہیں بڑا خوبصورت پیدا کیا ہے۔ یہ دنیا میں حال ہے، لیکن یہ تو سوچئے کہ جو جنت میں پیدا ہوا ہوگا، جنت میں رہا ہوگا، جنتی لباس پہنتا رہا ہوگا، اس آدم کا حسن کیسا رہا ہوگا، وہ کتنے حسین و جمیل رہے ہوں گے، وہ کتنے ہینڈسم رہے ہوں گے، اس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت آدم جنت میں پیدا کیے گئے، لیکن جب فرشتوں کے سامنے ان کی عظمت ظاہر کرنی مقصود ہوئی، اللہ نے چاہا کہ آدم کی فضیلت بتائی جائے اور فرشتوں کے درمیان ان کی عظمت کا پرچم بلند کیا جائے، تو یہ نہیں کہا اے فرشتوں دیکھو آدم تم سے زیادہ حسین ہے، تم ان کو سجدہ کرنے کے لیے جھک جاؤ۔ یہ اللہ نے نہیں فرمایا اے فرشتوں یہ بڑے ہینڈسم ہیں تم ان کے لیے جھک جاؤ، یہ جنتی ہیں ان کے لیے تم جھک جاؤ، یہ بڑے خوبصورت ہیں تم ان کو سجدہ کرو۔ نہیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ بڑے خوبصورت حسین و جمیل ہیں اس لیے ان کی تعظیم کرو۔ قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے، ذرا آپ منظر وہ ملاحظہ کیجئے۔ پہلے پارے کی آیت کریمہ ہے جس میں اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے مولا کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا
جو زمین میں فتنہ اور فساد برپا کرے، ایسے لوگوں کو بنائے گا جو قتل و غارت گری کا بازار گرم کرے، جو قتل کرے، جنگ و جدال کرے، مار پیٹ کرے، دنیا میں خوریزی کرے، فتنہ اور فساد کرے۔ ہم تو تیری تسبیح کے لیے ہی ہیں، ہم تیری تحمید تو کر ہی رہے ہیں، ہم سبحان اللہ تو کہہ ہی رہے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا جو مجھے علم ہے وہ تجھے علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آدم کی فضیلت فرشتوں کے سامنے ظاہر کر دی جائے، چنانچہ پوری کائنات کی جتنی چیزیں تھیں سب کی تصویر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کر دی گئی، ایک نمائش لگا دی گئی، اور کائنات کے اندر جتنی چیزیں بھی آئندہ قیامت تک ہونے والی تھیں سب کو اس نمائش گاہ میں ایک طرف سے اللہ کے حکم سے سجا دیا گیا، اور ایک ایک چیز کا نام حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیا گیا۔ یہ میں لطیفہ نہیں کہتا ہوں، یہ قرآن ہے، آپ قرآن پڑھیں تو قرآن سے آپ کو ان چیزوں کا علم ہوگا۔ ایک ایک چیز کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا، حتیٰ کہ پیالہ اور پیالی، چمچہ اور کڑاہی کا بھی علم ان کو دے دیا گیا۔ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھ دی گئی، حضرت آدم کو بتا دیا گیا یہ کیا ہے، یہ پیالی ہے، یہ چائے ہے، یہ کپ ہے، یہ کٹورا ہے، یہ چمچہ ہے، یہ غلاف ہے، یہ چادر ہے، یہ تکیہ ہے، یہ مائک ہے، یہ کرسی ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جتنی چیزیں تھی کائنات کی سب کا علم اللہ نے حضرت آدم کو عطا فرما دیا۔ روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم دیا گیا، 7 لاکھ زبانوں کا علم دیا گیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں فلاں زبان فلاں جگہ کی پیداوار ہے، فلاں زبان فلاں جگہ بنائی گئی ہے، یہ زبان تو ان کی ہے، اردو یہ مسلمانوں کی زبان ہے، انگلش یہ عیسائیوں کی زبان ہے، ہندی یہ تو ہندوؤں کی زبان ہے، سنسکرت تو پنڈتوں کی زبان ہے۔ نہیں نہیں، یہ ساری زبانیں ہمارے دادا حضرت آدم، یہ ساری زبانیں حضرت آدم نے عطا فرمائی ہے۔ 7 لاکھ زبانوں کا علم اللہ نے حضرت آدم کو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، زندہ باد، غور کریں۔ زندہ باد۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے 7 لاکھ زبانوں کا علم دیا، 7 لاکھ زبانوں کا، جب مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں پیدا ہونے والے مصطفیٰ جان رحمت کے توسل سے اس دنیا میں آنے والے ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا یہ علم ہے کہ ان کو 7 لاکھ زبانوں کا علم اللہ نے عطا کیا۔ بھلا میرے مصطفیٰ کو کس قدر زبانوں کا علم رہا ہوگا۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اے میرے محبوب میں نے تمہیں ہر قوم کا ہادی بنا کر کے بھیجا ہے، اور عقیدے کا مسئلہ ہے کہ جو جس قوم کا ہادی بنا کر کے بھیجا جاتا ہے اگر اس کی زبان میں بات نہ کر پائے تو ہادی بنانے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ دیہات میں مثل کہی جاتی ہے دیسی کوا مراٹھی بول۔ اگر میں آپ کے سامنے انگلش بولنا شروع کر دوں، آپ کے سامنے اگر میں عربی میں خطاب کرنا شروع کر دوں، ایک ایک کر کے ابھی ساری کرسیاں خالی ہو جائیں گے، سب اپنے گھر چلے جائیں گے۔ جب ہم عربی جانتے ہی نہیں ہیں تو ہمارے سامنے حضرت عربی کیوں بول رہے ہیں؟ آج کل ایک مزاج بن گیا ہے کہ دوسرے پر اگر روب جمانا ہے اور اپنا بھاؤ دکھانا ہے تو انگلش میں بات کرنے لگو، تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں پڑھا لکھا ہے، اس کا روب کچھ اس پر قائم ہو جاتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ سوچتے ہیں عربی میں گفتگو کرنے لگو تو ہمارا روب اس پر قائم ہو جائے گا۔ دنیا میں جتنی قومیں ہیں ہر قوم کی الگ الگ زبان ہے، بلکہ اب تو آپ حال خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہر 50 کلومیٹر کے بعد زبان کا انداز بدل جاتا ہے۔ آپ گورکھپور سے تھوڑا آگے جائیے تو لوگوں کی زبان بدل جاتی ہے، بہار میں چلے جائیے زبان بدل جائے گی، بنگال میں چلے جائیے زبان بدل جائے گی، کیرلا کی طرف چلے جائیے زبان بدل جائے گی۔ خود ہندوستان کے اندر اتنی زبانیں ہیں کہ لوگ گن نہیں سکتے ہیں، اور پوری دنیا کی جتنی قومیں ہیں ہر
قوم کی زبان الگ الگ ہے اور میرے مصطفیٰ ہر قوم کے ہادی بنا کر کے بھیجے گئے. اگر ہر قوم کی زبان کا علم نہ ہوتا تو بھلا ہادی کیسے بنا کے بھیجے جاتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے میرے مصطفیٰ ساری کائنات کے اگر ہادی ہیں تو ساری کائنات کی زبانوں کا علم. ماشاءاللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. کیا بات ہے، بہت رفیقان محترم، بات تھوڑی دور چلی گئی. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کا علم عطا کر دیا. یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ مائک ہے، یہ ٹینٹ ہے، یہ فینٹ ہے، یہ سینٹ ہے. ساری چیزوں کا علم اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کر دیا. اور اس کے بعد میں ساری چیزیں جب حضرت آدم علیہ السلام کو معلوم کرا دی گئیں، اب فرشتوں کو اللہ نے بلایا اور ارشاد فرمایا انبئہم بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اے فرشتوں، تم اگر اپنی بات میں ٹھیک تھے، سچے تھے، تو ذرا ان چیزوں کو نام کے نام تو بتاؤ. یہ کیا چیزیں ہیں جو سامنے رکھی ہوئی ہیں؟ ان کا نام تو بتاؤ. یہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرشتوں سے اللہ نے فرمایا انبئونی بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، ان چیزوں کے نام مجھے بتاؤ. کیا ہے یہ؟ فرشتوں نے عرض کی لا علم لنا الا ما علمتنا. یہ مولا ہمیں اس کا علم نہیں ہے، یہ کیا چیزیں ہیں ہم کو نہیں معلوم ہے، بس ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے. اب جب حضرات ملائکہ کے علم کا اظہار ہو گیا اور ملائکہ نے اپنے علم سے اپنی عجز کا اظہار کر دیا اور انہوں نے عرض کر دی کہ مولا ہم نہیں جانتے کہ یہ کیا چیزیں ہیں. اب حضرت آدم سے اللہ نے فرمایا اے آدم آؤ قریب آؤ انبئہم، اب تم فرشتوں کو بتا دو تو ذرا ان چیزوں کے نام. جو ہی حضرت آدم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، حضرت آدم علیہ السلام نے ایک ایک چیز کا نام اپنی زبان میں عرض کرتا ہوں کھٹ 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 بتا دیا. ایک طرف سے جتنی چیزیں رکھی تھی، یہ فلاں چیز ہے یا اللہ، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز، ساری چیزوں کا علم حضرت آدم کو اللہ نے دیا. اور اس کے بعد میں سارے چیزوں کے علم کا اظہار فرشتوں کے سامنے جب حضرت آدم نے کر دیا تو آدم کی فضیلت ملائکہ پر ثابت ہو گئی. اور جب فضیلت ثابت ہو گئی تو اب حکم ہوا اے لوگو، اے فرشتوں، اب تم آدم کو سجدہ کرو، اس لیے کہ آدم تم سے افضل ہیں. اور افضل اس لیے نہیں کہ وہ جنت میں پیدا کیے گئے ہیں، بڑے حسین و جمیل ہیں، اس لیے افضل ہیں کہ ان کے پاس علم تم سے زیادہ. اس کا مطلب ہے کہ آدم کو اور آدمیت کو اگر مخلوق میں فضیلت ملی ہے تو اس کے حسن و جمال کی بنیاد پر نہیں بلکہ حکمت و دانائی اور علم و عقل کی. ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے درمیان عظمت مل رہی ہے علم کی وجہ سے. اور پوری کائنات میں جتنے انبیاء، جتنے اہل علم، جتنے دانشور، جتنے اطباء، جتنے ڈاکٹر، جتنے انجینئر، جتنے ماسٹر، جتنے فلسفی، بلکہ کل کائنات جتنی پیدا ہوئی اور پیدا ہوگی، ان کو جتنا علم دیا گیا یہ میرے رسول کی علم کا ایک قطرہ ہے. رسول پاک کے علم کا ایک قطرہ ہے. یہ میں نہیں کہتا، آج سے 700 سال پہلے کے بزرگ حضرت سیدنا امام بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے شعر میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. یا رسول اللہ، دنیا اور آخرت یہ سب آپ ہی کی سخاوت کا حصہ ہے. وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، اور لوح و قلم میں جتنا علم ہے وہ سب آپ کے علم کا ایک حصہ ہے. سارے علم ایک طرف ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت کا علم ایک طرف. پوری کائنات میں مصطفیٰ سے زیادہ اللہ نے کسی کو علم دیا. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو. علم وہ چیز ہے کہ جس کے اندر علم آ جائے، اگر کالا ہو تو معاشرے میں گورا تصور کیا جانے لگے. اگر آپ کے محلے کا ایک کالا لڑکا جس کا تھوڑا دانت بھی نکلا ہوا ہو ڈی ایم بن جائے
अच्छे अच्छे लोग चाहेंगे कि काश मेरे यहाँ रिश्ता हो जाता तो बहुत अच्छा होता। ये नहीं कहा जाएगा कि उसका थोड़ा सा दांत निकला हुआ है, उसका रंग थोड़ा गाढ़ा है, वो सामने रंग का है। देखिए, इल्म ने उसको गोरा बना दिया, इल्म ने उसको हुस्न जमाल वाला बना दिया, इल्म ने उसकी कदर मंजिलत को बढ़ा दिया। इसीलिए कुरान फरमाता है, हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। जो इल्म रखते हैं और जो इल्म नहीं रखते हैं, ये दोनों कभी नहीं बराबर हो सकते। इल्म वो चीज है कि जब इंसान के अंदर इल्म आता है तो चलने का हुनर आता है, और जब इल्म नहीं रहता है तो चलने का हुनर भी नहीं आता है। अभी मैं आपके मुहियुद्दीनपुर के लिए हाईवे से उतरा, कहीं एक मोड़ पड़े, अगर मैं न जानता तो क्या मैं आसानी से बगैर किसी रहनुमा के पहुंच सकता था? नहीं। और अगर बीच में जगह जगह ब्रेकर बने हों तो हमारे ये नौजवान जो 15 से 20 साल के हैं और जो फुल स्पीड के साथ अपनी बाइक लेकर के चलते हैं, अगर इनको नशीबो फराज का इल्म ना हो कि ब्रेकर कहाँ है और कहाँ पे खाई है, कहाँ पे नाला है, अगर इनको इसका इल्म ना हो तो ये जितनी स्पीड से चलते हैं रोजाना न जाने कितना जनाजा आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन चूंकि ये जानते हैं कि रास्ते में कहाँ नशेब है, कहाँ पर फराज है, कहाँ पे नाली है, कहाँ पे ब्रेकर है, तो 1-2 किलोमीटर का रास्ता अगर आपको मालूम नहीं है तो बगैर रहनुमा के आप उसे तय नहीं कर सकते हैं। बल्कि मुख्तलिफ गलियां अगर होंगी तो आप भूल जाएंगे, इस गली के बजाय उस गली में चले जाएंगे। मैं दूसरों की क्या बात बताऊं, खुद अपनी बात। मैं हज के लिए जब गया, मक्के मुकर्रमा में अजीजिया के इलाके में ठहरा हुआ था, रात में इशा की नमाज पढ़ करके हरम काबा से जब मैं अपनी क़याम गाह के लिए चला, ड्राइवर ने मुझको एक जगह ले जाकर के रोक दिया। यकीन जानिए कि कुल ज्यादा से ज्यादा 2 बीघे की दूरी पर मेरी बिल्डिंग थी, मगर मैं रात में 11 या 12 बजे से लेकर सुबह तक गर्दिश करता रहा, मगर मैं अपनी इमारत और अपनी बिल्डिंग नहीं पा सका। जिसको कह लीजिए भूल भुलैया का हाल होता है। भूल भुलैया उसका इसीलिए नाम रखा गया लखनऊ में कि अगर आदमी खुद जाए तो वो रास्ता भूल जाएगा, वो वहां तक सही ढंग से पहुंच नहीं सकता है, और अगर अंदर गया तो 4-6 घंटे तो उसको गुम ही रहना है। इसीलिए वहां कोई ना कोई गाइड होता है जो उसकी रहनुमाई करता है। ये दुनिया का रास्ता है जिसे तय करने के लिए आपको इल्म की जरूरत है। कहां पे स्पीड हमें 50 की करनी है, कहां पे 100 की करनी है। ब्रेकर और नशेबो फराज को आदमी जब जानेगा तो अपनी स्पीड को तेज और आहिस्ता करेगा, और अगर नहीं जानेगा तो अपनी स्पीड को एक बराबर रखता हुआ जब जाएगा तो कभी खाई में गिरेगा, कभी एक्सीडेंट होगा, कभी जान जाएगी, कभी हाथ टूटेगा, कभी पैर टूटेगा। दुनिया का ये रास्ता अगर बगैर इल्म के नहीं तय किया जा सकता है तो मुझे कहने दीजिए कि शरीयत का रास्ता भी बगैर इल्म दीन के नहीं तय किया जा सकता। कोई कहे कि मैं शरीयत का रास्ता बगैर इल्म के तय कर लूं तो पगडंडियों में जाकर के कहीं गड्ढे में गिरेगा। इसीलिए हम ये कहते हैं, प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफा में आप पाए रसूल थाम ले। इसलिए यही वो रास्ता है जो तुम्हें खुदा। इल्म वो चीज है, कुरान इरशाद फरमाता है, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। रहमान अल्लमल कुरान, जिसने तुम्हें कुरान का इल्म दिया। खलकल इंसान, इंसान पैदा किया, व अल्लमहुल बयान, और उसको गुफ्तगू करने का सलीका सिखाया। आखिर जानवर में और इंसान में क्या फर्क है? जबान उसके पास भी है, जबान आपके पास भी है, आंख उसके पास भी है, आंख आपके पास भी है, जबड़ा उसके पास भी है, जबड़ा आपके पास भी है, दांत उसके पास भी है, दांत आपके पास भी है। बल्कि बहुत से जानवर ऐसे हैं कि जिनकी जबानें आपसे बड़ी बड़ी हैं, मगर वो क्यों नहीं बोल पाते हैं? वो क्यों नहीं जबान अपनी चला करके, आवाज लगा करके, क्यों नहीं वो बोल करके अपनी बोली आप तक पहुंचा पाते हैं? ये खुदा का खुसूसी करम है कि उसने इंसान को बयान करने की ताकत अता फरमाई है। ये इल्म उसने दिया। अगर ये इल्म ना होता तो इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं रह जाता। आप जरा गौर कीजिए, आप फर्ज कीजिए कि आपको नहाने की जरूरत पड़ गई, रात में आप सोए थे,
آپ کو صبح غسل کرنا ہے، اگر آپ نے ایسے ہی جا کر کے اوپر سے 25 بالٹی پانی ڈال لیا اور شریعت نے جو طریقہ بتایا ہے غسل کرنے کا، اگر آپ نے اس طرح سے غسل نہیں کیا تو 50 نہیں آپ 100 بالٹی سے نہا لیں، آپ پاک نہیں ہوں گے۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ میں اپنے معاشرے کے اگر 50 نوجوانوں کو کھڑا کر دوں اور کہہ دوں کہ ذرا آپ بتائیے کہ غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور اس میں کتنے فرائض ہیں، فرض کتنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ 50% ہمارا نوجوان اس چیز سے آگاہ نہیں ہوگا اور اسے نہیں جانے گا۔ خود ہم نے کتنے بوڑھوں کو دیکھا ہے، 25 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھنے جاتے ہیں مگر ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ آج تک نہیں معلوم ہے۔ کون نہیں جانتا کہ اگر آدمی سجدے میں جائے اور اپنے پیروں کو اٹھائے رہے اور انگوٹھا بھی نہ لگنے پائے تو اس کا سجدہ نہیں ہوگا، اور اگر سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ مگر 25 سال کے نمازیوں کو میں خود یہ دیکھتا ہوں کہ وہ سجدے میں جاتے ہیں مگر سجدہ کرنے کا ان کو صحیح طریقہ نہیں معلوم ہوتا ہے۔ یہ مجھ کو بتائیے کہ جو قوم اپنے خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا طریقہ نہ جانے، اس کے لیے اس سے بھی زیادہ محرومی اور کس چیز کی ہو سکتی ہے؟ یہ علم ہے جس کی بدولت آپ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا شعور کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کیا ہوگا اس سے پڑھ کر کے، کیا ہوگا مدرسوں سے؟ میرے بھائیوں، اسی مدرسے نے مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی کو پیدا کیا، ورنہ ہندوستان انگریزوں کے چنگل میں تھا۔ اسی مجاہد آزادی نے مدرسے کی چہار دیواری میں پڑھ کر کے انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے ان کو ہندوستان سے بھگانے کا پروگرام بنایا، اور سب سے پہلے انگریزوں کے ظلم و تشدد کا نشانہ جو پھانسی کی شکل میں بنائے گئے وہ ایک عالم دین اور مولانا ہی تھے جو ایک مدرسے سے پڑھے ہوئے تھے۔ آپ تاریخ پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا، آپ جائیے میرٹھ اور آپ جائیے مراد آباد اور وہاں آپ دیکھیے تو آپ کو شہیدوں کی ایک لمبی فہرست ملے گی۔ مجھ سے ایک مرتبہ ایک غیر مسلم رجسٹرار نے یہ بتایا، تقریر میں اپنی اس نے یہ بات کہی کہ 150 لوگوں کے ناموں میں تقریباً 147 لوگوں کے نام وہاں مسلمانوں کے تھے جنہوں نے انگریزوں کو ہندوستان سے بھگانے کے لیے اپنی جد و جہد کو پیش کیا تھا، اور سب سے پہلے جن کو پھانسی کے پھندے پر انگریزوں نے چڑھایا تھا وہ کوئی آج کا سائنٹفک نہیں تھا، کوئی ایم اے بی اے پاس کیے ہوئے نہیں تھا، کوئی ڈاکٹر اور انجینئر نہیں تھا، وہ ایک عالم دین تھا جس کا نام مولانا کفایت علی کافی مراد آباد، یہ عالم دین تھا۔ اور جب انگریزوں نے ان کو مراد آباد میں پھانسی کے پھندے پر چڑھایا تو پوچھا کہ بتائیے مولانا، آپ کی کچھ تمنا ہے، آپ کی کچھ خواہش ہے، آپ کچھ چاہتے ہیں؟ علامہ سید کفایت علی کافی مراد آبادی نے پھانسی کے پھندے پر چڑھ کر کے کہا تھا، ہاں میری ایک تمنا ہے۔ کہا کیا ہے؟ پوری کر لو، اس لیے کہ اب تمہیں پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے گا۔ مولانا کفایت علی کافی مراد آبادی نے پھانسی کے پھندے پر کھڑے ہو کر کے کہا تھا، سنو، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کے پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ میرے بھائیوں، عالم دین ہی نے ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ انہی مدرسوں سے پیدا ہونے والوں نے کمندے ڈالنے کا ہنر سکھایا کہ آسمان پر تم کمندے کیسے ڈالو گے، سورج کی شعاؤں کو تم اپنی گرفت میں کیسے لو گے، چاند کی چاندنی کو تم گرفتار کیسے کر سکتے ہو، اور یہ سورج کی شعاعیں ایک سیکنڈ میں کتنی تیزی سے کتنے کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہیں۔ یہ ساری باتیں انہی علماء نے قوم کو دی ہیں کہ جو ان مدرسوں سے پڑھ کر کے میں بہت پرانی تاریخ نہیں دہرانا چاہتا ہوں، مگر بریلی کی سرزمین پر چلے جاؤ اور علامہ مولانا امام احمد رضا کی تعلیمات کو دیکھ لو۔ 1000 کتاب، اور وہ بھی 1-2 سبجیکٹ میں نہیں۔ آج تو اسپیشلائزیشن کا زمانہ ہے، جو ناک کا ڈاکٹر ہوگا وہ کان کا نہیں،
اور جو کان کا ہوگا وہ آنکھ کا نہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی مریض کسی ہاسپٹل میں پہنچ گیا تو اس کا چیک اپ دن بھر ہوتا ہے، اب کیا ہے، اب اس کو اسٹریچو پہ یہاں سے بیٹھا کر کے کہاں لے جایا جائے گا، اب فلاں روم میں لے جایا جائے گا، وہاں سے نکالا جائے گا تو فلاں جگہ جائے گا۔ یعنی ایک ڈاکٹر سارے امراض کی تشخیص نہیں کر پاتا ہے۔ آنکھ کا الگ ہے، کان کا الگ ہے، ناک کا الگ ہے، دانت کا الگ ہے، زبان کا الگ ہے، الگ الگ سبجیکٹ رکھتے ہیں۔ مگر بریلی کے امام احمد رضا کو رب کائنات نے 100 سے زیادہ علم عطا فرمایا، 100 سے زیادہ سبجیکٹ پر ان کی کتابیں موجود ہیں۔ وہ کون سا فن ہے جس میں اس نے کتاب نہیں لکھی اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ اللہ کے پیارے محبوب کی امت میں یہ ایک غلام ہے جس کے علم کا یہ عالم ہے کہ جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ جب مصطفیٰ کے ایک غلام کا یہ علم ہے تو غوث اعظم کا علم کیسا ہوگا، خواجہ کریم نواز کا علم کیسا ہوگا، مخدوم سمنا کا علم کیسا ہوگا، امام حسین کا علم کیسا ہوگا، مولا کائنات کا علم کیسا ہوگا، صدیق اکبر کیسے عالم ہوں گے، اور پھر مصطفیٰ جان رحمت کے علم کا کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری قوم کے نوجوانوں، یہ علم وہ چیز ہے کہ اگر آپ قوم میں بے عزت ہوں گے، علم آئے گا تو اللہ آپ کو عزت عطا کر دے گا۔ یہ علم وہ چیز ہے کہ جس کی بدولت آپ چلنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ یہ علم وہ چیز ہے کہ جس کی بدولت آپ کے اندر حیا آ جائے گی۔ یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعہ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے، جس کے ذریعہ آپ اپنی قوم کی خدمت کریں گے، اپنے ملک کی خدمت کریں گے، اپنے سماج کی خدمت کریں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس ادارے میں پڑھ کر کے سب مولانا اور حافظ ہی بنیں گے۔ ابھی پہلے بتایا جا چکا ہے کہ کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی انجینئر بنے گا، کوئی آگے پڑھ کر کے پروفیسر بنے گا۔ یہ ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ سب مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں۔ اس اسٹیج پر کئی ایک تو میرے محلہ بدیانی کے پڑھنے والے موجود ہیں، اور ان میں سے بہت سارے بچوں نے مصباح العلوم میں پڑھا، فیضان حافظ ملت، یہ چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں۔ بحر العلوم میں کسی نے پڑھا، کسی نے نور العلوم انوار العلوم میں پڑھا، اور الحمدللہ اس میں سے کوئی امام ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی قاری ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی فقیہ ہے، کوئی محدث ہے، کیا کیا بن رہے ہیں۔ انہی مدرسوں سے پڑھنے کے بعد جب آگے یہ بڑھے تو کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی انجینئر بنا، کوئی پروفیسر بنا۔ یہ بنیاد ہے، آپ نے یہ جو بنیاد رکھی ہے، یہ مت سمجھیے کہ ہم نے ایک چہار دیواری کی بنیاد رکھی ہے، بلکہ ملک کی ترقی کے لیے ایک تاج محل اپنی حیثیت سے تعمیر کرنے کا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ممتاز العلوم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ حضرات، بات بہت لمبی ہو گئی، تقریباً پون گھنٹہ میں نے آپ کے سامنے اپنی گفتگو کو رکھ دیا۔ آپ اگر علم نہیں رکھیں گے تو آپ اپنے ایمان عقیدے کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہوگا تو آپ صحیح ڈھنگ سے دنیا کی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ آپ مجھ سے زیادہ دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ آج حال یہ ہے کہ اگر کوئی پرچون کی دکان کھولتا ہے، ہلدی بیچنے کی دکان کھولتا ہے، تو وہ بھی کمپیوٹر لے کر کے بیٹھا ہوتا، اس پہ وہ بل بناتا ہے۔ گویا وہاں سے یہ آپ کو سبق دیا جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں اگر آپ چھوٹا سا بھی بزنس کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے علم کی ضرورت پڑے گی۔ اگر آپ چھوٹا سا بھی کاروبار شروع کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے علم کی ضرورت پڑے گی۔ اور یاد رکھیے، علم وہ نہیں ہے کہ جو انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کا طریقہ سکھائے۔ آج دنیا ترقی کر رہی ہے تو کیا، اے بچوں تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر اور برداشت کر لو، تمہارے لوگ کے لیے کل ہوتا ہے، گھبراؤ نہ۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین۔ علم یہ نہیں ہے کہ آپ میزائل بنا کر کے لوگوں کو ڈرائیں کہ ہمارے پاس میزائل ہے۔ ہم ہنر رکھتے ہیں، ہم اگر چاہیں تو 1 منٹ میں آدھے ملک کو اڑا دیں گے۔ ارے کہاں تم چلے گئے؟ تم نے علم حاصل کیا قوموں کو تباہ کرنے کے لیے؟ کیا علم اس لیے حاصل کیا دنیا کو برباد کرنے کے لیے؟ میرے مصطفیٰ نے جو علم عطا کیا وہ برباد قوموں کو آباد کرنے کا ہنر دے کر کے جا رہے ہیں، حیاؤں کو حیادار بنا رہے ہیں، غریبوں کو علم دے کر کے ان کو دولت مند بنا رہے ہیں۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے پہرے سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ سوشلائزیشن کا زمانہ آج آیا ہے،
جس کو اردو میں عربی میں تخصص اور تحقیق کہتے ہیں، اسپیشل کورس فلاں کا انہوں نے کیا ہے، مگر سب سے پہلی یونیورسٹی، سب سے پہلا دارالعلوم، سب سے پہلا مکتب، سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلی عظیم یونیورسٹی جہاں پہ اسپیشلسٹ تیار کیے گئے، تاریخ میں بتائیے وہ کہاں ہے؟ اے میرے نوجوانوں، آپ پڑھو، اقرا قرآن کہتا ہے، پڑھو۔ آپ اپنے قیمتی لمحات کو ورکشاپ کی دنیا کی نظر مت کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ورکشاپ نہ چلاؤ، اس سے بہت ساری آپ کی دنیاوی اور دینی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، مگر لائبریریوں میں جو کتابوں کا ذخیرہ ہے، جو علم کا خزانہ رکھا ہوا ہے، اس کو پڑھو۔ پڑھ کر کے ہی لوگ ایمان کی دولت سے مشرف ہو رہے ہیں۔ میں باندہ جو بندیل کھنڈ کا ایک مشہور ضلع ہے، وہاں آج سے 25 سال پہلے پڑھانے کے لیے گیا۔ جب میں فارغ ہوا سن 89 میں، 1 سال جمدہ شاہی میں پڑھانے کے بعد میں بندیل کھنڈ کی سب سے عظیم درسگاہ دارالعلوم ربانیہ میں پڑھانے کے لیے گیا۔ اتفاق سے بالکل شہر میں وہ مدرسہ تھا، اور شہر کے اندر مسلم اور غیر مسلم سب مدرسے کے ارد گرد رہتے تھے۔ ایک ہوٹل والے سے میرا تعلق ہوا، گاہے گاہے وہ مجھے کمرے میں آ جاتا تھا۔ ایک روز اس نے مجھ سے اپنی دل کی بات کہنی شروع کر دی اور کہا، مولانا میں بہت ہی اپنی آتما کو شانت کرتا ہوں ایک کتاب پڑھ کر کے۔ میرے ساتھ ایک اور مدرسے کے مدرس کھڑے تھے اور گفتگو ہو رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، مولانا میں نے اس کو اپنے بیڈ کے اوپر ایک پوتر طاق میں رکھنے کے لیے انتظام کر رکھا ہے، اور جب میں سونے کے لیے جاتا ہوں تو پہلے میں اس کتاب کو پڑھتا ہوں، اور اس سے مجھ کو بہت اطمینان ملتا ہے، اور آپ کے مذہب کی باتیں سمجھ کر کے مجھے بہت کچھ سکون حاصل ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ وہ کون سی کتاب ہے؟ تو اس نے کہا، ہندی میں ایک کتاب ہے جس کا نام انوار الحدیث ہے۔ جب اس نے اس کتاب کا نام لیا، میرے بغل میں جو صاحب کھڑے تھے مدرس ادارے کے، یہ جو آپ کے بغل میں کھڑے ہیں، میری طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ جو کھڑے ہیں، انہی کے فادر اللہ ہیں جن کی وہ کتاب لکھی ہوئی ہے، وہ لیکھک ہیں اس کتاب کے جس کا نام انوار الحدیث ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو غیر مسلموں کے دل و دماغ میں انقلاب پیدا کر رہی ہے۔ ہندی اور انگلش میں اسلام کی کتابیں لوگ پڑھتے ہیں، تب سمجھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے۔ ایک موقع پر میں لکھنؤ سے سفر کرتے ہوئے جا رہا تھا اپنے جمدہ شاہی کے لیے، اور جب میں بیٹھا گاڑی میں تو گورکھپور کے ایک صاحب اس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مغرب کے بعد جب میں وہاں سے سفر کرنا شروع کیا تو بار بار لوگوں کے فون آتے تھے، میں لوگوں کے سوالوں کا جواب دیتا تھا۔ جب میں اپنی گفتگو ختم کر لیا، انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا، مولانا آپ لگتا ہے دھارمک گرو ہیں۔ میں نے کہا کچھ ایسا ہی ہے، لوگ یوں ہی کہتے ہیں۔ کہا میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بالکل آپ کیجئے، اور میں انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ کچھ دیر پہلے ڈرائیور سے وہ کہہ چکا تھا کہ ذرا گاڑی تیز چلاؤ تاکہ جلدی گورکھپور پہنچے، لیکن جب میری اس کی گفتگو شروع ہوئی تو میرے سامنے ہی وہ ڈرائیور سے کہہ رہا ہے ذرا گاڑی سلو چلانا، بڑی پیاری گفتگو ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہ گفتگو ایسی ہے کہ ہم جو کنفیوژن میں تھے اور ہم شک و تردد میں پڑے ہوئے تھے اسلام کے تعلق سے، جو غلط فہمیاں ہیں وہ غلط فہمیاں مولانا کی گفتگو سے دور ہو رہی ہیں۔ ہم سچائی کو جاننا چاہتے ہیں۔ بستی تک وہ پورے اپنے ذہن کے جتنے سوالات تھے سب میرے سامنے رکھا، اور میں شکر ادا کرتا ہوں ہر سوال پر وہ مطمئن ہو کر کے کہتا تھا اس سے بہتر تو کوئی قانون ہو ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ پڑھو تو اسلام کو، جب آپ پڑھیں گے تب آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ جیسا کون ہے۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کا ڈائریکٹ کسی حاکم سے کنیکشن ہو جائے، ڈی ایم آپ میں سے کسی کا بہت قریبی ہو جائے، ایس پی سے آپ کا تعلق ہو جائے، داروغہ سے تعلق ہو جائے، تو آپ اپنے میں کچھ نہ کچھ حیثیت محسوس کرتے ہیں۔ محلے والے بھی کہتے ہیں کہ بڑا پاورفل ہے۔ میرے بھائیوں، اگر دنیا کے ان حکمرانوں سے آپ کا کنیکشن کچھ ہو جائے تو آپ اپنے اندر طاقت محسوس کرتے ہیں۔ مسلمان پوری کائنات کے سپر پاور ذات مصطفیٰ جان رحمت سے تعلق رکھتا ہے، بھلا اس کی طاقت کیسے کم ہو سکتی ہے جو پوری کائنات کو رب کائنات کے حکم سے کھڑا رہا
رہا ہے وہ محبوب جو پوری کائنات کا مالک و مختار بنا کے بھیجا گیا ہے، اس سے جس کا کنیکشن ہوگا وہ بلا شبہ بڑا پاورفل ہوگا۔ اسی لیے غوث اعظم اتنے پاورفل تھے کہ قم باذن اللہ کہتے تھے تو مردہ زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ ماشاءاللہ بھائیو آپ سمجھو تو اسلام کی عظمت کو، آپ پڑھو، اقرا قرآن کہتا ہے پڑھو، اپنے رب کے نام کا ورد کرو، پڑھو گے لکھو گے تو دنیا تمہیں قدر کی نگاہ سے دیکھے گی، آپ شریف انسان بن کر کے رہیں گے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ علم وہ نہیں ہے جو قوموں کو مردہ کرنے کا طریقہ بتائے، علم وہ ہے جو انسان کے اندر انسانیت پیدا کر دے، جو انسان کو انسانیت کا جوہر عطا کر دے۔ آپ مجھے بتائیے آج جب دنیا ترقی کر رہی ہے تو ویلنٹائن ڈے منا رہی ہے، اللہ اکبر، دنیا ترقی کر رہی ہے تو سب سے حسین اور جمیل کون سی عورت ہے اس کے جسم کے ایک ایک ٹکڑے کو انچی ٹیپ لے کر کے ناپا جاتا ہے، بے حیائی کا بازار گرم کیا جاتا ہے، مگر میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں الحیاء شعبۃ من الایمان، شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے، اس لیے اگر تم مومن ہو تو تمہارے اندر شرم و حیا ہونی چاہیے، اور جس کے اندر شرم و حیا نہیں ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس کے اندر ایمان نہیں پایا جاتا ہے۔ یہ قرآن کہتا، یہ حدیث کہتی ہے، جس اسلام نے ایسا پاکیزہ اصول دیا ہے، جگہ جگہ قرآن میں جس سے حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، ما غرک بربک الکریم، اے انسان خدا کے احکام سے تم کو کس چیز نے غافل کر دیا ہے؟ آدمی کہتا ہے دنیا کہاں سے کہاں ترقی کر گئی ہے، اور یہ حضرت لوگ وہی 1400 سال پرانی بات سناتے رہتے ہیں، وہی 1400 سال پرانی بات سناتے رہتے ہیں۔ یہ بتائیے جتنی میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں اتنی میں سے کتنی باتیں آپ کو معلوم تھی؟ کتنی باتیں معلوم تھی؟ کتنے لوگوں کو معلوم تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم ہے؟ تب کیا ترقی کر گئی؟ تو کون سی 1400 سال پرانی بات؟ اسلام وہ سمندر ہے، وہ سمندر ہے کہ اس میں سے جتنی موتیاں نکالتے رہیں گے نکھار پیدا ہوتا رہے گا۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے محبوب لوگوں سے کہہ دو لو كان البحر مدادا لكلمات ربی، یہ جو سمندر نظر آ رہے ہیں اگر سمندروں کے پانی کو تم روشنائی بنا دو اور اللہ کی باتوں کو لکھنے کے لیے بیٹھ جاؤ اور لکھتے رہو تو یہ سمندر سوکھ جائے گا مگر اللہ کی بات مکمل نہیں ہوگی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آگے فرمایا گیا وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، جتنے سمندر ہیں یہ سب سوکھ جائیں گے، اور پھر جتنے سمندر سوکھ گئے اس کا دگنا اور بھی سمندر ہو جائیں اور ان کی روشنائی بنا لی جائے اور پھر کلمات رب کو لکھنے کے لیے بیٹھ جاؤ تو وہ سب سوکھ جائیں مگر اللہ کے کلمات مکمل نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں آخر رب کے کلمات ہیں کیا، رب کی وہ باتیں ہیں کیا کہ سمندر کو روشنائی بنا دی جائے تب بھی وہ باتیں پوری نہ ہوں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں نبی آخر الزمان مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف ہے کہ اگر لکھتے جاؤ تو سمندر خشک ہو جائیں گے مگر میرے مصطفیٰ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ بے شک سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بری، اے راہ میرے شاہ میں کیا کروں جب مصطفیٰ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی ہے تو خدا کی تعریف کیسے کوئی مکمل کر سکتا ہے؟ میرے بھائیو علم حاصل کرو۔ ممتاز العلوم جو ادارہ قائم ہوا ہے آپ اپنے بچوں کو اس میں بھیجیے، ان کو عقیدے کی پاکیزگی سکھائی جائے گی، ان کو عمل کا طریقہ بتایا جائے گا، انہیں ماں باپ کی خدمت کرنے کا جذبہ بتایا جائے گا۔ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں، میں مولانا لوگوں کی بات نہیں کرتا، کتنے لوگ ہیں جو اپنے اماں کے پیر چومتے ہیں؟ کوئی چومتا ہے؟ نہیں، مگر الحمدللہ میں آج بھی چومتا ہوں۔ ماشاءاللہ حضور ممتاز الفقہ آج بھی چومتا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لمبے سفر کے لیے نکلتا ہوں، میری ماں آج بھی اس ضعیفی میں بیماری کے عالم میں اپنے ہاتھوں کو میرے چہرے پر پھیر کر بلائے لیتی ہے آج بھی الحمدللہ۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ میرے اندر یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا؟
میں نے رسول پاک کی حدیث پڑھی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما تھے، اتنے میں ایک خاتون نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھا دیا، وہ اس پر بیٹھی، رسول پاک سے بے تکلفی میں، جیسے کوئی بہت کسی سے کلوز ہوتا ہے، بے تکلفی میں رسول پاک سے کہتی ہے، اے محمد میرا فلاں کام کر دو۔ رسول پاک نے بڑی محبت سے ان کا کام کر دیا، وہ تشریف لے گئیں۔ صحابہ چند لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے پہچانا نہیں کہ یہ خاتون کون ہے۔ رسول پاک سے وہ صحابہ عرض کرتے، یا رسول اللہ یہ کون سی خاتون ہے کہ جن کے لیے آپ نے اتنی تعظیم کا طریقہ اختیار کیا، اپنی چادر مبارک کو بچھا دیا اور انہوں نے اتنی بے تکلفی سے آپ سے بات کی، ہم تو گفتگو کرنے کی جرات نہیں کرتے ہیں، وہ کون سی خاتون تھی؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ تم جانتے نہیں ہو کون ہے؟ یہ میری ماں حلیمہ ہے جنہوں نے مجھ کو دودھ پلایا ہے۔ اللہ اکبر! جس ماں نے دودھ پلا دیا ہو اس کا یہ مقام میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہے۔ جس ماں نے 9 مہینے اپنے شکم میں پرورش کی ہو اور 2 سال تک خون جگر پلایا ہو، جو بیٹا اپنی ماں کو گالیاں دے اور مارے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اسلام کی تعلیم نہیں حاصل کی ہے۔ اگر اسے علم ہوتا تو وہ سمجھتا کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے، تو قدم کو چومو گویا جنت کو چومتے ہو۔ یہ علم کیسے آئے گا؟ یہ علم کہاں سے آئے گا؟ جب آپ ان اداروں میں اپنے بچوں کو بھیجیں گے تو ایک مہذب معاشرہ تیار ہوگا۔ رب کائنات ہم سب کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس ادارے کو آسمان کی بلندی عطا فرمائے، اس کی چھت اتنی بلند ہو جائے کہ ہندوستان کے جس کونے سے کوئی دیکھنا چاہے ممتاز العلوم وہیں سے نظر آئے، اور اس کی تعمیر و ترقی کے لیے غیب سے سامان مہیا کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں لاک ڈاؤن ہو گیا، موسم چندہ نہیں دے پائیں گے، لاک ڈاؤن ہو گیا، جھوٹ بولتے ہیں۔ میں نے لاک ڈاؤن میں اپنا ایک معمول بنا رکھا تھا، گھر کی چھت پر باہر ڈر کے مارے نہیں نکلتا تھا، جو کہ گورنمنٹ کا قانون ہے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، تو میں صبح اپنے گھر کی چھت پر آدھا گھنٹہ تقریباً میں ٹہلتا تھا۔ اکثر و بیشتر میں نے دیکھا کہ چھوٹی مچھلی والا مچھلی بیچنے کے لیے آیا، 60 روپیہ کلو، 80 روپیہ کلو، اور آدھا گھنٹہ کے اندر ساری مچھلیاں۔ ارے بھائی جب لاک ڈاؤن ہے، پیسہ نہیں ہے، تو اتنی تیزی سے یہ بک کہاں سے رہی؟ صرف مسجد میں چندہ دینے کے لیے لاک ڈاؤن ہے، مدرسے میں چندہ دینے کے لیے لاک ڈاؤن ہے، امام کی تنخواہ کے لیے لاک ڈاؤن ہے، مدرس کی تنخواہ کے لیے لاک ڈاؤن ہے، اپنی زبان کو تازہ کرنے کے لیے لاک ڈاؤن نہیں دکھائی دیتا ہے۔ قوم کا چندہ دے کر رکھ کر کے اور کہتے ہو لاک ڈاؤن ہے۔ یہ مزاج بدلیے، آپ اپنے اوپر جو خرچ کریں گے یہ خرچ ہو جائے گا، اور جو یہاں کے لیے خرچ کریں گے وہ قیامت تک باقی رہے گا۔ ام المومنین ہم سب کی ماں، پوری کائنات کے ایمان والوں کی ماں، وہ مجتہدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول پاک کی زوجہ محترمہ ہیں، پوری کائنات کے مومنوں کی ماں ہیں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول پاک کی بارگاہ میں کہیں سے گوشت آیا، رسول پاک نے مجھے دیا، گوشت کچھ زیادہ تھا، کچھ میں نے گھر کے لیے رکھ لیا اور بقیہ محلے میں تقسیم کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت کے لیے کہیں تشریف لے گئے، اور جب واپس آئے تو آقا نے مجھ سے پوچھا، عائشہ گوشت کیا ہوا؟ سب گوشت کیا کیا تم نے؟ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ سب ختم ہو گیا، یہ تھوڑا سا باقی ہے۔ مطلب کیا تھا کہ میں نے محلے میں سب تقسیم کر دیا، تو جو تقسیم کر دیا اس کے لیے حضرت عائشہ فرماتی عرض کرتی، یا رسول اللہ سب ختم ہو گیا، اور جو اپنے لیے رکھا تھا فرمایا کہ یہ باقی ہے۔ تو گویا جو تقسیم کیا اس کے لیے حضرت عائشہ نے ختم ہونے کا لفظ استعمال کیا، اور جو اپنے پاس رکھا اس کے لیے باقی کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، عائشہ یہ الٹا جواب کیوں دے رہی ہو؟ یہ کیوں کہہ رہی ہو کہ سب ختم ہو گیا، یہ تھوڑا سا باقی ہے؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وَمَا عِنْدَكُمْ يَنْفَذْ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ، جو تم اپنے پاس رکھو گے یہ ختم ہو جائے گا، اور جو خدا کے لیے دے دو گے وہی باقی رہنے والا ہے۔ جو تم نے دیا ہے وہ باقی ہے۔
اور جو اپنے اوپر خرچ کر دو گی یہ ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے جو آپ اپنے اوپر خرچ کریں گے وہ ختم ہو جائے گا, اور جو یہاں دیں گے انشاءاللہ قیامت تک وہی بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمیں شعور عطا فرمائے اور نفع کی تجارت کا سلیقہ عطا فرمائے. میرے بھائیوں, میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. 1 گھنٹہ سے زیادہ میں نے آپ کا وقت تقریباً لے لیا, اور ابھی شہزادے خطیب البراہین کا بیان آپ کو سماعت کرنا ہے. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے, لیکن یہ یاد رکھیے کہ صرف آپ ہی کا نہیں احسان ہے, میرا بھی احسان ہے کہ میں نے آپ کو اپنا قیمتی وقت دیا ہے. ہمیں دعویٰ نہیں, تنہا نباہی دوستی تم نے, محبت کو سنبھالا ہے کبھی تم نے کبھی ہم نے. تو اب جب دونوں محبت کی کشتی پہ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ یہ کشتی مدینہ طیبہ کو روانہ ہو جائے گی. محبت کے ساتھ جب آپ زندگی گزاریں گے اور محبت کے پھول قوم میں برسائیں گے تو انشاءاللہ دل میں نبی کی عظمت پیدا ہو جائے گی. لوگ کہتے ہیں کدھر جائیں, حضرت بھی قرآن شریف کی آیت پڑھ کر کے سمجھا رہے تھے, فلاں صاحب بھی قرآن کی آیت پڑھ کر کے سمجھا رہے تھے. جائیں تو کدھر جائیں, مانے تو کس کو مانے. تمہیں کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچاننا آیا, نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے. یہ بھی پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کدھر جائیں. ایک طرف محبتوں کے پھول بچھے ہوں اور ایک طرف نفرتوں کے کانٹے ہوں, بتائیے کدھر آپ جائیں گے؟ پھولوں کے راستے پر جائیں گے کہ کانٹوں کے راستے پر جائیں گے؟ علماء اہل سنت کہتے ہیں نبی سے محبت کرو, اہل بیت سے محبت کرو, صحابہ کی تعظیم اپنے دل میں رکھو, ائمہ مجتہدین کی عقیدت اپنے دل میں رکھو, علماء کرام کی عقیدت رکھو, اولیاء کرام کی عقیدت رکھو, شہداء کی تعظیم کرو. یہ علماء اہل سنت محبتوں کے پھول بچھاتے ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں ولی کے مزار پہ گئے تو شرک, نبی کے لیے کھڑے ہو گئے تو شرک, نبی کا میلاد منا لیا تو شرک. اب گویا نبی سے دور کرنے کے یہ کانٹے ہیں اور محبت کے یہ پھول ہیں. اب بھی آپ کو امتیاز کی ضرورت ہے کہ کدھر جانا چاہیے. ایمان والا خود فیصلہ کرے گا, نہیں بلکہ آنکھ والا فیصلہ کرے گا کہ ہمیں کانٹوں کے راستے پر نہیں بلکہ پھولوں کے راستے پر. یہی وہ راستہ ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ. چلتے چلتے آخری بات برداشت کریں گے تھوڑی دیر اور. بہت حافظ و قاری ماجد صاحب نے میرے تعارف میں بہت کچھ کہہ دیا کہ ان سے ملیں گے تب پتہ چلے گا. ملے ہو کہ نہیں ملے ہو؟ ملے ہو نا بھائی تو پتہ چل گیا نا ہم کتنے خراب ہیں. اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ آپ لوگ جب بازار میں جائیں اور جیب میں پیسہ ہو تو آپ اپنے جیب کی سیفٹی کا خیال رکھیں, جیب کتروں سے ہوشیار رہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی پاکٹ مار آپ کی پاکٹ کو کاٹ لے, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کی جیب سے پیسہ نکال لے. تو یقیناً ایک نصیحت کی بات ہوئی, اور جب آپ یہاں سے جائیں گے تو کہیں گے حضرت نے اچھی بات بتائی ہے, پیسہ کی سیفٹی کا طریقہ بتایا. لیکن اگر پاکٹ مار اسی میں بیٹھا ہو تو کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ بھی میلاد سننے آیا ہوگا؟ اس سے بچیں گے آپ؟ بچیں گے نہیں, اس لیے کہ آپ کا اس کی طرف ذہن ہی نہیں جائے گا کہ اس میں بیٹھا ہوا. بولیے, اگر اسی میں بیٹھا ہوا ہو اور میں لاکھ کہوں کہ اپنی پاکٹ کی حفاظت کر کے رہیے, جب مال ہو پاکٹ میں تو بہت ہوشیاری سے رہیے, تو آپ یہ تھوڑی سوچیں گے کہ محفل میں بیٹھا ہوا ہے. آپ اس کی طرف سے غافل رہیں گے, بے خبر رہیں گے, ہے نا. ایک جنرلی نصیحت میں نے آپ کو کر دی, ایک جنرل بات بتا دی. لیکن اگر میں نے کہہ دیا کہ یہ پاکٹ مار ہے, اس سے بچ کے رہیے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. آپ لوگوں کی جیب میں لاکھ روپیہ ہے, 50 ہزار روپیہ, یہ پاکٹ مار ہے, اس سے بچ کے رہیے گا. یہ بتائیے کہ اب اس پاکٹ مار سے آپ کی جیب سیف رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ بالکل محفوظ رہے گی نا. اس لیے کہ بھری محفل میں پہچان کرا دی گئی ہے کہ یہ پاکٹ مار ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا. آپ بتائیے کہ وہ آدمی مجھے گالی دے گا کہ نہیں دے گا؟ گالی دے گا. کبھی میرا ہو سکتا ہے
अच्छा, उसने मुझे गाली दी और मैंने गालियां सुन ली, लेकिन ये बताइए कि मेरी बात से 100 लोगों का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ बेशक सुभान अल्लाह सुभान। बोलिए, फायदा हुआ कि नहीं हुआ? ईमान से बोलिएगा, फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? तो अगर कौम का फायदा हो रहा है और मुझे कोई गालियां दे रहा है तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मैं कौम की खिदमत के लिए, वतन की खिदमत के लिए, दीन की खिदमत के लिए पैदा हुआ हूँ। अगर कोई मुझे गालियां देता है तो गालियां देता रहे, मैं अपनी कौम के ईमान और अकीदे की हिफाजत का काम करता रहूंगा और ये कहता रहूंगा, ये जो तुमको बुलाता है ये ठग है, मार ही रखेगा। हाय मुसाफिर दम में ना आना, मत कैसी मत वाली है। मेरे भाइयों, आप बताओ, एक शख्स कहता है कि खुदा झूठ बोल सकता है, एक शख्स कहता है हुजूर के बाद नबी आ सकता है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि इसका ये अकीदा है, इससे बच के रहना, तो बताइए मैं आपके साथ भला कर रहा हूं कि बुरा कर रहा हूं? भला कर रहे हैं, भला कर। तो वो गाली देगा कि नहीं गाली देगा? और अगर ऐसा गाली देता है तो आप भी कभी नाराज मत होइएगा। न जाने कितने लोग हमको गाली देते रहते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि जितनी वो हमें गाली देते हैं उतना हमारा दर्जा बढ़ता है, बुलंद होता बुलंद होता है। इसको समझा था आपने? हम लोग हनफी हैं कि नहीं हैं? इमाम आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुक़ल्लिद हैं, पैरोकार हैं। इमाम आजम जो मुज्तहिद आजम हैं, हजरत सैयदना इमाम शाफी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जिनके बारे में इरशाद फरमाया है, अन्नासु फिल फ़िक़्ह अयालुन अला अबी हनीफा। पूरी दुनिया के जितने इंसान हैं वो मसाइल में इमाम आजम के मुहताज हैं, इमाम आजम के पाले हुए हैं। वो इमाम आजम ऐसी अजीम शान वाले जिनकी पेशगोई रसूल पाक ने फरमाई, जो नबी का एक मोजज़ा है। उनका एक पड़ोसी था जो रोज उनको गाली देता था, और जब इमाम आजम गाली सुनते तो कुछ न कुछ अपने घर से तोहफा उसको पहुंचा देता। एक रोज उसने गाली नहीं दिया तो इमाम आजम ने तोहफा भी नहीं पहुंचाया। तो एक आदमी उसके यहाँ गया तो जलाल में था, उसने कहा ये अबू हनीफा जो है ना, ये गाली के आदमी है। कहा वो क्या हुआ? कहा रोज गाली देता था तो भेजता था तोहफा, और आज गाली नहीं दिया तो कुछ भेजा भी नहीं, तो गाली का आदमी है। कहा अच्छा। वो आदमी वहां से निकला, इमाम आजम की बारगाह में पहुंचा, अर्ज किया हुजूर क्या मामला है? फला आपको ऐसा ऐसा कह रहा था, आज आपने उसे तोहफे नहीं भेजे, रोज आप उसे तोहफे भेजते हैं, वो ऐसा ऐसा कहता है। सुभान अल्लाह। मेरे इमाम आजम का जवाब सुनो, इल्म होगा तो आपको सब्र आएगा, इल्म होगा तो आपको अपनी हैसियत मालूम होगी, इल्म होगा तो आप समझेंगे कि दीन के रास्ते में जो दर्द होता है तो वो ये कहता है जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। अब इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आपने समझा नहीं, वो रोज मेरा काम करता था। क्या बात है, क्या रोज मैं उसका, वो मेरा काम करता था तो मैं उसको मजदूरी देता था। आज उसने मेरा काम नहीं किया तो मैंने उसको नहीं भेजा। कहा वो रोज क्या काम करता था? इमाम आजम फरमाते हैं, मैं उसे कभी कुछ नहीं कहता, मैं उसको कभी नहीं सताता, मैंने उसका कभी कोई हक नहीं मारा, मैंने कभी उसको गाली नहीं दी, और वो रोज मुझे गाली देता है तो अब वो अपनी नेकियां रोजाना मेरे खाते में भेजता है, उसकी नेकियां मेरे खाते में आती है। इतना बड़ा काम वो कर रहा है, जाहिर सी बात है जो इतना बड़ा काम करेगा तो उसको तोहफा तो दिया ही जाएगा। आज उसने मुझे गाली नहीं दी, इसका मतलब है कि उसने अपनी नेकियां मेरे पास नहीं भेजी तो मैंने उसको कुछ नहीं दिया। इसी तरीके से जो लोग वो हैं कि जिन्होंने मुझे कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, नाम सुनते और गालियां देते हैं, तो अगर उनके दामन में कुछ नेकियां हैं तो मेरे पास आ रही हैं, मुझे इसकी फिक्र नहीं होती है, इसलिए कि वो बड़ा होशियार है जो अपनी नेकी मुझे भेजे, और मैं बहुत बेवकूफ हूं कि बटोर बटोर करके मैं रख ले रहा हूं। मेरे भाइयों, इसलिए आप हजरात को इससे रंजीदा होने की जरूरत नहीं है। ये मेरे अहबाब जो मेरे घर पे उमूमन आते जाते रहते हैं, कभी इन्होंने मेरा चेहरा पसमुर्दा नहीं देखा होगा। मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ, जो आता है उससे उसी तरह मिलता हूँ। सर पर हवाए जुल्म चले 100 जतन के साथ,
اپنی کلاه گج ہے اسی پاک پن کے ساتھ. میں یہ نہیں سمجھتا کہ دنیا کو راضی کیا جائے, میں یہ مانتا ہوں اللہ رسول کو راضی کیا جائے. وہ راضی ہو گئے تو پوری دنیا راضی ہے, اور اگر وہ ناراض ہے تو پوری دنیا اگر خوش ہے تو آپ کا بگڑا ہے. اگر بنانا ہے تو پیارے حبیب کو پکار, پیارے نبی کا نام لے, دامن مصطفیٰ میں آپ پائے رسول. وآخر دعوانا